الله أكبر الله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیاوی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اللہ نے کہا اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پانی جس کو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پانی کو زندگی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو پانی انسانیت ہی نہیں بلکہ اس کائنات کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک جگہ پہ ایک مقام پہ کبھی بھی کھڑی نہیں رہتی، اور اسی طرح دنیاوی زندگی ہے وہ بھی کہیں ایک سچویشن پہ یا ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے بلکہ بہتا ہے، چلتا ہے، اور اسی طریقے سے انسانی زندگی یہ دنیا بھی کہیں پہ سٹاپ نہیں کرے گی بلکہ گھومتی رہے گی، چلتی رہے گی اور ادھر سے ادھر ہوتی رہے گی۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ پانی کے اندر اترنے والا کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پانی کے اندر اترے گا اور وہ گیلا نہیں ہوگا، بلکہ پانی سے جب کوئی پانی سے اتر کے باہر نکلے گا تو یقیناً اس کے کپڑے گیلے ہوں گے، اس کا جسم گیلا ہوگا۔ تو عین بعین ہی اسی طرح دنیا کا چاہنے والا اور دنیا کو مرغوب رکھنے والا وہ دنیا کے اندر مبتلا ہوگا۔ جب دنیا کو پائے گا تو پھر لازم اس پہ امتحانات آئیں گے، اس پہ آزمائش آئے گی، اس پہ پریشانیاں آئیں گی، اور اس پہ دکھ اور غم آئیں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن وہ نعمت اس وقت تک ہے کہ جب ایک محدود تعداد کے اندر ہے، لیکن پانی اگر بڑھ جائے اور پانی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ فلڈ بن جاتا ہے، پھر سیلاب بن جاتا ہے، اور پھر انسان کے دکھ کا سبب بنتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح اگر دنیا تھوڑی ہو، مال تھوڑا ہو تو پھر وہ تو قابل برداشت ہے اور وہ انسان کو راہ راست پہ رکھتا ہے، لیکن جب مال اتنا بڑھ جائے پانی کی طرح تو پھر وہ وبال جان بن جاتا ہے، پھر وہ پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عمر کے بیٹے دنیا میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تم ایک مسافر ہو، اس مسافر خانے کو مسافروں کی طرح رکھو کہ دنیا ایک نمکین پانی کی طرح ہے۔ جب تم نمکین پانی کو پیو گے تو تم اور بہت زیادہ تمہیں پیاس لگے گی، پھر پیو گے، پھر تمہاری پیاس بڑھے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب تم مبتلا ہوگے تو پھر دنیا تمہاری پیاس بڑھاتی چلی جائے گی، تم دنیاوی زندگی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ زندگی کا خاتمہ موت پہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر ہماری زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ ہم آزمانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس زندگی کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو کتنی کامیابی کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم جنت کی طلب رکھتے ہیں یا نہیں، ہم جنت کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں، ہم جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یا نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے ایک سمندر کی طرح ہے، کہ دنیا ایک سمندر ہے اور دل ہمارا جو ہے نا وہ ایک شپ کی طرح ہے۔
کہ اگر شپ کے اندر سوراخ کر دیا جائے تو پھر وہ سوراخ انسان کو لے ڈوبے گا اور وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں پانی کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پانی زندگی ہے اور انسان کی زندگی بھی پانی کی طرح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔